السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ ور دی کنٹریبیوشنس آف امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو اسلامک ہسٹری اینڈ تھاٹس، کہ حضرت علی کی جو ہیں وہ اسلامک ہسٹری میں کیا کنٹریبیوشنس ہیں اور ان کے تھاٹ کیا تھے۔ سب سے پہلے جو ہے حضرت علی کا نام ہمارے ذہن میں جب آتا ہے تو ایک لیڈر اور ایک انصاف پسند انسان، ایک بہادر، بریوری، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ تو ان کی کوالٹیز میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھیں وہ ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی اور گورننس جو تھی ان کی بیسٹ کہی جاتی ہے۔ پھر فورتھ، سب سے پہلے حضرت علی کا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے خلیفہ میں سے چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہیں، خلیفہ اسلام ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے 656 سے لے کر 661 تک انہوں نے جو ہے زندگی کے ان کے سال تھے۔ پھر ڈیورنگ اے ٹائم آف گریٹ پولیٹیکل اینڈ سوشل اپہیل، اور اس کے علاوہ جو ہے ہی ایمفیسائزز جسٹس، ایکویلٹی اینڈ ایڈہیرنس ٹو اسلامک پرنسپل اینڈ گورننس ان کی بہت زیادہ اچھی اور انصاف پسند کہی جاتی ہے۔ ان کا فیمس جو کوٹ ہے وہ ہے جسٹس از دا فاؤنڈیشن آف گورننس، کہ گورننس کی جو بنیاد ہے وہ جسٹس پہ بیس کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دا نجر البالغہ، وہ ایک کلیکشن ہے حضرت علی کے سرمنز، ان کے لیٹرز اور ان کے اقوال کی، جو ان کے کام کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ کس طرح سے وزڈم کے ساتھ انہوں نے لیڈرشپ، گورننس اور موریلٹی کے ساتھ اپنے جو ہے فرائض کو انجام دیا۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے حضرت علی کی ہم دیکھیں گے کنٹریبیوشنز اسلامک جورسپروڈنس میں انہوں نے کیا کیا، کہ فقہ میں انہوں نے کیا کام کیا تھا۔ امام علی was known for his deep knowledge of Islamic law and his ability to deliver fair and insightful judgment۔ حضرت علی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس سے ہم حضرت علی کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی کا جو علم ہے وہ کتنا زیادہ پاورفل ہوگا۔ ٹھیک ہے، the Prophet Muhammad peace be upon him once said the most knowledgeable in judiciary among you is Ali۔ سنن الترمذی حدیث 3796۔ تو یہ حدیث بھی اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے اسلامک جورسپروڈنس میں کہ حضرت علی کا جو علم ہے وہ جوڈیشری میں بہت زیادہ نالجبل ہے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اپنے حساب سے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے فاؤنڈیشن آف اسلامک لیگل تھاٹس۔ حضرت علی کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اس میں، اور بنیاد جو ہے وہ لیگل تھاٹس کی دیکھ لیں۔ ہز انٹرپریٹیشنز آف دی قرآن اینڈ ہز لیگل رولنگ انفلوئنس لیٹر اسکالرس اینڈ بیکیم اے کارنر اسٹون فار اسلامک جورسپروڈنس۔ فقہ میں ہم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے ایک کارنر اسٹون کی طرح ہیں، مطلب ہر چیز کو وہ اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان کی نالج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیسٹ تھی۔ ٹھیک ہے، ڈیفینس آف اسلام کے ڈیفینس میں حضرت علی کی کیا کنٹریبیوشن تھی؟ پارٹیسپیشن ان بیٹلز، حضرت علی نے بہت زیادہ بیٹلز میں پارٹیسپیٹ کیا، وہ بریوری بھی تھے، بریو کوالٹی، یہ ان میں ایک کوالٹی تھی۔ ہی واز انسٹرومنٹل ان دا وکٹری آف اسلام، جنگ بدر میں انہوں نے کام کیا، جنگ احد میں بھی انہوں نے اپنی بریوری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا۔ بیٹل آف خندق میں حضرت علی نے اکیلے ہی عمر ابن عبد وہود کو سنگل کمبیٹ میں ہرا دیا، ایک ہی تلوار سے انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ دا پروفٹ پیس بی اپون ہم once said علی از فرام می اینڈ آئی ایم فرام علی۔ تو یہ بھی حضرت علی کی جو بہت زیادہ مطلب کہ امپورٹنس ہے، اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اتنے اچھے مطلب جلیل القدر صحابہ جن کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے حضرت علی کے بارے میں اسپریچول لیڈرشپ میں وہ کیا تھے؟ پائنیئر آف اسلامک مائسٹیسیم، جس کو علم تصوف کہا جاتا ہے، یہ اسپریچول لیڈرشپ ان کے پاس تھی۔
a foundational figure in Islamic spirituality and mysticism. Many Sufis order trace their spiritual lineage to him. His sayings reflects deep spirituality such as he who knows himself knows his Lord. تو اس ایک سینٹینس سے ہم اس کی ڈیپنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان کی اسپریچولیٹی، کیا ان کا تصوف ہوگا حضرت علی کا، کہ جس نے جو خود کو جانتا ہے یا جو خود کو جانے، وہ بہت زیادہ ڈیپ ورڈز ہیں اگر سمجھنے والا سمجھے تو. ٹھیک ہے. زہود. امام علی lived a life of simplicity and detachment from worldly desires. حضرت علی کو جو ہے حضرت علی جو ہے وہ بالکل ہی سمپلسٹی میں زندگی گزارتے تھے، اور سمپلسٹی ان کو بہت زیادہ پسند بھی تھی. سمپلسٹی کو اگر ہم کہیں مطلب جو بھی دنیاوی ڈیزائر سے، خواہشات سے، ان سے اپنے آپ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دینا، اس کو زہود کہتے ہیں. 5th نمبر پہ جو کنٹریبیوشنز ہے تھیولوجی میں، philosophical insights تھے، جس میں سے امام علی provided profound insights into theology, the nature of God and human existence. His emphasis on monotheism, Tawheed, was deeply philosophically yet accessible. یہ کچھ مطلب کہ اگر اقوال سے آپ اندازہ لگائیں یا پھر ایز اے ریفرنس دینا چاہیں، the first step of religion is to accept, understand and realize him. تو یہ ایز اے فلاسفی ایک چھوٹی سی لائن ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اگر چاہیں تو بہت زیادہ بڑے ورڈ ہیں. فاؤنڈیشن آف شیعہ Islam. Imam Ali is central to Shia Islamic thought, where he is regarded as a rightful successor to the Prophet Muhammad SAW. However, his contributions are equally revered in Sunni Islam. سنی اور شیعہ کی مطلب شیعہ کی جو بنیاد ہے وہ ان سے دیکھی مطلب کہ حضرت علی کو بہت زیادہ سکسیسفل اور رائٹفل پرسن یہ جانتے ہیں، اور سنی اسلام کے اکارڈنگ بھی حضرت علی کی بہت زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرمایا ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور اس کے علاوہ علی علم کا شہر، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جو آپ سے جن چیزوں کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو ان کو سب کو ماننا ہے. اس کے بعد ہے ایڈوکیسی فار جسٹس اینڈ ایکوالٹی. تو حضرت علی کی اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جسٹس کے معاملات کو حل کرتے تھے. یہ چیز جو ہے اس ایک کوٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو حضرت علی نے کہا کہ پیپل آر آف ٹو کائنڈس. لوگ جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، either your brothers in faith or your equals in humanity. یا وہ آپ کے بھائی ہوں گے آپ کے مطلب کہ ریلیجن کے حساب سے، یا پھر وہ ہیومینٹی مطلب انسانیت کے لحاظ سے آپ سے ایک جیسے ہوں گے، کہ مطلب دو طرح کے لوگ ہیں، لیکن آپ نے معاملہ جو ہے وہ ایکولی بیس پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. 7 نمبر پہ جو ہے پھر آتا ہے ریلیشن شپ ود پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ریلیشن شپ تھا؟ بالکل ہی کلوز کمپینین شپ تھی ان کی. ارلی اسلام میں بھی جیسے کہ سب سے پہلا جو اسلام جو تھا وہ حضرت علی نے قبول کیا تھا. پھر میرج ٹو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He married Fatima radiallahu ta'ala anha, the beloved daughter of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and their descendants are regarded as a prophet's progeny. Ahlul Bayt جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرسٹڈ ایڈوائزر بھی تھے. The prophet frequently relied on Imam Ali radiallahu ta'ala anhu for advice and entrusted him with important tasks such as writing the Treaty of Hudaybiyah. جیسے کہ اگزامپل لے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان پہ ٹرسٹ تھا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ ٹریٹی آف حدیبیہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہے 9 نمبر انٹلیکچوئل لیگیسی کیا تھی ان کا؟ وزڈم اور جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیچز اینڈ رائٹنگس ریفلیکٹ پروفاؤنڈ وزڈم اینڈ آر اے سورس آف
guidance for his Muslims. His mastery of language earned him the title the gateway to knowledge. جیسے کہ میں نے کہا کہ علی اس کا دروازہ ہے وزڈم، اور اس میں آپ یہ چیز کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پروموٹر آف نالج تھے. نالج enlivens the soul. نالج جو ہے وہ جو ہے سول کو جو ہے وہ زندہ کرتی ہے بار بار. ٹھیک ہے. لیگیسی ان اسلامک یونٹی. اسلامک یونٹی میں لیگیسی کیسی تھی؟ ایڈوکیٹ آف یونٹی. وہ ہمیشہ یونٹی اور مسلم امہ کو یونائٹ کرنے پر فوکس کرتے تھے، اور جو ہے تقریباً جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہوتے تھے اس میں بھی وہ یونٹی کو پروموٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ریکنسائلیشن ایفرٹس. ہمیشہ جو ہے وہ ہر چیز کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، نہ کہ وہ اپوزیشن کو کم کرنے کی. ڈسپائٹ فیسنگ اپوزیشنز ہی ساٹ پیسفل ریزولیوشنز ٹو کانفلکٹس ود ان دا مسلم کمیونٹی. کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ یہ ہر چیز کو جو ہے وہ پیسفلی ہینڈل کریں. ایٹ دی اینڈ Imam Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ made unparalleled contributions to Islamic history and thought through his wisdom, bravery and commitment to justice, knowledge and spirituality. His legacy continues to inspire Muslims around the world, uniting them in the principles of faith, morality and governance. Simply آپ نے سارا جو ہیڈنگس ہیں اس کو بھی کمپائل کر کے آپ اپنا کنکلوژن بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. سو اف یو ہیو اینی کویشچن ریگارڈنگ دس topic then you can comment in comment section. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.